الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی بات مجھے آپ لوگوں سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا یوم وفات ہے، تو ہم تھوڑی سی بات جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے ان کی یاد میں کر لیں، کیونکہ اس دن ہم نے لاسٹ ویک جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی یاد میں ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، کیونکہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں، یہ پاک ہستیاں جو ہیں ان کی سیرت سے ہم سیکھتے ہیں۔ مسلمان کی تربیت جو ہے اس کے لیے اسلامک ہسٹری کو جاننا ضروری ہے، اور ماشاءاللہ اسلامک ہسٹری ڈیفینیٹلی سب نے پڑھی ہوگی، تو یہ کوئی ہسٹری کی کلاس نہیں میں لینے لگی ہوں، لیکن یہ ہے کہ صرف ہم ان کی کچھ باتیں کریں گے تاکہ ان کی یاد جو ہے ہمارے دلوں میں تازہ ہو سکے، اور جہاں پر صحابہ اکرام کا، صحابیات کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے کہ اس سے ہمارے دلوں کا جو ایمان ہے اس کی بڑھوتی ہوتی ہے، اس کا سبب ہے یہ ان صحابہ اکرام صحابیات کے ذکر سے، جہاں ہم قرب الہی پاتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ پیارے بندے تھے نا جن کا اللہ آسمانوں پہ اپنے فرشتوں کے سامنے جن پہ فخر کرتا تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہے نا، یہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے قرآن نے ان کو عشرہ مبشرہ کہا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے وہ اسی مہینے میں ان کی جو ہے ان کے وصال کا دن ہے، اس حوالے سے میں نے کہا کہ پہلے ہم تھوڑی سی باتیں ان کے حوالے سے کر لیں۔ بہت پیار تھا ان کو، ہم سب کو پتہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے حضور پاک سے وہ، اور حضرت علی کے بھائی تھے حضرت عقیل، تو وہ ابتدائی دور میں ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تھوڑا لیٹ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو نیا اسلام قبول کیا تھا، تو ان کا دل کرتا تھا کہ وہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہیں۔ حضور بھی بڑے خوش تھے ان کے اسلام لانے پہ، کہ آپ فرماتے تھے کہ میرا بھائی ہے یہ، کیونکہ خونی رشتہ تھا، بلڈ ریلیشن تھا کہ یہ اسلام قبول کیا انہوں نے، تو وہ جو حضور کسی سے بات کرتے، کوئی ارد گرد کسی صحابی سے کوئی حکم دیتے تو سیدنا جو عقیل تھے وہ بھاگتے اس حکم کو بجا لانے کے، یعنی بڑی قرب میں تھے وہ ابتدائی ایام میں۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ تھا، جو سب سے پہلی مسجد کے لیے زمین خریدی تھی اس کی پیمنٹ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ شیوا تھا کہ آپ جمعہ کے دن جو تھے وہ صبح صبح نماز سے پہلے تشریف لاتے، اور السلام علیکم، مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے، تو میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہ ان پاک ہستیوں کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی پورے دل کے ساتھ اسے سننا ہوتا ہے۔ تو وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے کہ جو اپنے دل سے رجوع کرتا ہے۔ تو یہ جو واقعات، یہ جو قصے کہانیاں، یہ سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنے دل میں ان کی جو محبت ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کی محبت کو تازہ کرنا اور اس تازگی سے اپنے ایمان کو بڑھانا، مقصد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا، آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ کوئی اور ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ چلو، نہیں وہ مزہ تبھی آتا ہے نا کہ جب سننے والے جو ہے وہ توجہ سے سنیں، اگر محفل کی توجہ نہیں ہوگی تو پھر ٹائم پاس کا مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔
تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ حضرت عقیل کی تو حضرت سیدنا عمر کی، تو سیدنا عمر کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ مسجد میں جمعہ والے دن جلدی آتے، آ کے مسجد کی صفائی کرتے اور ممبر کے بالکل قریب بیٹھ جاتے، کیونکہ حکم یہی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور جو صحابہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سے جو آنے والے صحابہ ہیں وہ پھلانگ کے نہ آئیں، تو جہاں جس کو جگہ ملتی تھی وہ وہیں بیٹھتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے آ کے آگے بیٹھتے قرب کے لیے، تو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ اپنا کام کر کے صفائی کر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو حضرت علی کے جو بھائی ہیں عقیل وہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ یہاں میں بیٹھوں گا تو آپ اٹھ کے پیچھے چلے جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے اٹھے اور پیچھے گئے، آپ ایک صف پیچھے گئے، 2 صف پیچھے گئے، ہوتے ہوتے آپ 7 صفیں پیچھے چلے گئے اور 7ویں صف جتنی جو جگہ تھی وہاں جا کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا مخاطب کر کے ان کو عقیل کو کہ حضرت عقیل سے انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں بیٹھ جاؤں، تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں۔ اب حضرت علی جو ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور صحابی وہاں موجود تھے جو یہ ساری سچویشن کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی ان کو عجیب لگا کہ اتنے بزرگ صحابی ہیں اور ان کو اٹھا کے پیچھے بھیج دیا گیا، تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور جمعہ کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کو یعنی دیکھا کہ عقیل نے آج کیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا کیا؟ انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عقیل نے ایسا کیوں کیا، آپ نے کہا پھر صدیق نے کیا جواب دیا، میرے صدیق نے کیا کہا جب اس کو پیچھے بھیجا گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، انہوں نے کہا کہ آپ حضور پاک کا خون ہے، کزن تھے نا وہ حضور کے، تو آپ حضور کا خون ہے، آپ کی اطاعت میرے پہ فرض ہے، آپ نے کہہ دیا تو میں پیچھے چلا گیا۔ تو کتنا یعنی رتبہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن وہ کس بات پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ اطاعت میں شدید ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ میں خون ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب میرے سگے رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے اپنے خون نے مجھے تنہا کر دیا تھا، اس وقت میرے خاندان کا صرف علی میرے ساتھ تھا، ہم شب ابی طالب میں تھے، ہم پہ خوراک کی کمی آ گئی تھی، ہم پہ مال کی کمی تھی، ہم نے چمڑے کھائے، ہم نے پتے کھائے، تو ایسے میں کون تھا جو سب سے زیادہ میرے ساتھ تھا؟ ایسے میں سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں اور کیسے وہ حضرت اسماء تنہا اکیلی کھانا اٹھا کے یہ ساری روزانہ طے کرتی ہوں گی، یہ ساری چڑھائی اکیلے وہ خود سے چڑھتی ہوں گی، وہ آسان کام نہیں تھا چڑھنا، تو کس طرح وہ اکیلی بیٹی، اور وہ کیسا باپ تھا کہ وہ جو کہتا تھا کہ میری بیٹی اکیلی آ رہی ہے، ڈیلی آ رہی ہے، جا رہی ہے، مطلب کہ بہت بڑی قربانی تھی کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنالج کیا، اور آپ نے کہا کہ جتنا میرے اوپر لوگوں نے مال خرچ کیا، جتنا میرے اوپر احسان کیا، ان میں سے سب سے زیادہ صدیق نے کیا۔ تو حضرت صدیق نے یہ سن کے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا مال بھی آپ کا اور میں بھی آپ کا۔ تو کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، ان سے ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں، اسلامک ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامک ہسٹری میں کتنے خوبصورت لوگ گزرے ہیں، کتنا ان کا ایمان کا لیول کیا تھا۔ پھر آپ کا امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، وہ احسان کہ میں کہتی ہوں کہ جس کو ہم سوچیں کہ کتنے بڑے فطرے سے انہوں نے مسلمانوں کو بچایا۔ جب وصال کا ٹائم تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جب پھیلی ہے نا، تو صحابہ کرام تو غم کی شدت سے دیوانے ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور انہوں نے شدت غم سے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ وہ ہم میں نہیں ہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ اتنے جذباتی ہو گئے، اور صحابہ کرام غم سے نڈال ہیں۔ ازواج مطہرات جو ہیں وہ غم میں ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ غم کی شدت سے ہم ان کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو کلیجہ ہمارا چھلنی ہوتا ہے۔ تو اتنا مشکل وقت تھا۔ اب جو اتنا صحابہ کے اوپر ایک مشکل وقت ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے اسلام کو منافقین کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
منافقین کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک ہوتے ہیں کھلے دشمن. منافقین جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو منافقین وہ لوگ تھے جو بظاہر جو تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، جن کے بارے میں سورہ حجرات میں آیا نا کہ ان سے کہہ دیں کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا. منافق وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو ہر وقت فتنہ پھیلانے کی صحیح میں ہوتا ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو منافقین سے ہی نقصان پہنچتا ہے. اور اسی وجہ سے جو منافق مسلمان ہیں ان کے بارے میں ہم قرآن میں جب آیات پڑھتے ہیں تو کتنی سخت احکامات ہیں منافقین کے لیے کہ وہ ایک چہرے کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوتے ہیں اور بظاہر وہ مسلمان ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ مدینے کا سب سے بڑا منافق تھا. اس کا کیا کام تھا کہ وہ بظاہر تو نمازیں بھی ساری پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ آتا تھا جاتا تھا، اس نے اپنی الگ سے مسجد بنا لی ہوئی تھی، لیکن اس کا کام کیا تھا کہ در پردہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر وقت وہ جو تھا وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا. اور اللہ کا جو غضب ہے منافقین پر اتنا زیادہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کا انتقال ہوتا ہے عبداللہ بن ابی کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس کے لیے دعا کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے ہی رحیم تھے، آپ اس کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ تم 70 بار بھی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو تو میں اس کو نہیں بخشوں گا. تو اسلام میں جو نفاق ہے اس کی بے حد مذمت کی گئی ہے، کیونکہ منافق جتنا نقصان پہنچاتا ہے نا مسلمان کو اور اسلام کو اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ وہ در پردہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ سامنے سے نہیں پہنچاتا. اس لیے اس کے لیے جہنم کے آخری گڑھے کا لفظ آیا ہے قرآن میں کہ وہ منافقین جو ہیں وہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. وہ اسلام کی بڑھوتی دیکھ کے، اس کی سربلندی دیکھ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ان کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے. تو وہ کوئی موقع بھی نہیں جانے دیتے. انہوں نے جب دیکھا صحابہ بڑے بے قرار ہیں، دکھ میں ہیں، تو وہ صفوں میں گھس گئے اور انہیں چہمگوئیاں شروع کر دی کہ دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں رہے، اور کون مسجد میں نمازیں کون پڑھائے گا، کون یہ اسلام کو لے کے چلے گا، یہ تو وہی تھے جو کرتے تھے، اب کہاں اسلام نے رہنا ہے. تو انہوں نے اس غم کے وقت میں انتشار شروع کر دیا تاکہ صحابہ کی صفیں جو ہیں وہ منتشر ہو جائیں، ان کا ایمان داؤ پہ لگ جائے. کیونکہ غم میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو چلی جاتی ہے نا. تو وہ جو سب لوگ ایمان لے کے آئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ لے کے آئے تھے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے اس ساری صورتحال کو بھانپا. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں کیا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے فوری طور پر جو تھا اس صورتحال کو سنبھالا. انہوں نے اعلان کیا، اسی وقت لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، تم کس پہ ایمان لے کے آئے تھے؟ اگر تو محمد پہ ایمان لے کے آئے تھے یا اللہ پہ ایمان لائے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم محمد پر ایمان لائے تھے لیکن اس کے اللہ پر ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے، جس کا انہوں نے ہمیں تعلیم دی. تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور اللہ رہے گا، تو تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو تم اسی کی عبادت کرو گے اور اسی کے لیے تمہاری ساری کوششیں ہوں گی. تو پھر مسلمانوں کو ہوش آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور پھر وہ ہوش میں آئے اور پھر انہوں نے اس وقت کو سنبھالا اور منافقین کی اس کوشش کو کہ وہ اس ذات کے اس غم میں الجھا کے ان کے ایمان ان سے جو ہے وہ ڈگمگا جائیں، اس وقت سے نکالا. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک مسلمانوں کے لیے ان کی خدمت تھی. پھر جب ان کے اپنے وصال کا ٹائم آتا ہے تو ان کے جب اپنے وصال کا ٹائم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ان کے وصال کا ٹائم ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے جو اپنی آخری وقت تھا، بیمار تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی نے شام سے طبیب منگوایا. جب طبیب آتا ہے تو وہ آ کے وہاں پر ان کا دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے وہ ڈاکٹر، وہ طبیب. تو وہ کہتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ بس ان کو کوئی غم ہے جو یہ گھلتے جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو کیا غم ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ کہ رسول اللہ کی جدائی کے علاوہ اور کیا غم، اس سے بڑا کیا غم ہوگا.
تو کیا تھا کہ وہ سارا دن کام کرتے تھے، خلیفہ وقت تھے، لیکن جو ان کے دل کا غم تھا وہ اندر ہی اندر ان کو گھلا رہا تھا۔ پھر آپ کی شہادت کا ٹائم آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وصال سے پہلے یہ کہا کہ میرا جو جنازہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو پھر جو ہے تم اس کو مجھے اندر دفنا دینا۔ تو پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات میں ضمناً عرض کروں گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جو ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، اور وہ حجرہ تھا یعنی پراپر وہ ایک کمرہ تھا، اور اس کی جو چھت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کے وہ اس سے ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی چھت۔ تو اس حجرے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اس کے بعد اس کو لاک کر دیا گیا، اور اس کی چابی جو تھی وہ سیدہ عائشہ کے پاس ہوتی تھی، اور اسی طرح سے وہ ان کے پاس ہوتی تھی جب وہ بلا جھجک اندر جاتی تھی، جس نے بھی جانا ہوتا تھا دروازہ کھولا جاتا تھا، لوگ اندر جاتے تھے، یہی رہا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر ہم ہسٹری کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پھر گنبد بنا دیا گیا، پھر اس کے اوپر جو اب گنبد خضرا ہے یہ یعنی تیسری چھت ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرکش لوگ جو تھے جب یہ واپس چلے گئے تو پوری یہ گنبد کی ہسٹری ہے۔ تو مجھے ہمارے ایک جو تھے مجھے ایک مولانا ملے، انہوں نے یہ پورا واقعہ مجھے سنایا کہ ایک وقت آیا تھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی، یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا نیٹ پہ بھی، کہ سعودی گورنمنٹ جو تھی وہ گنبد کو شہید کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ جتنے بھی اس میں جنت البقیع میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے، یہاں سے بی بی فاطمہ الزہرا تھی، ان سب کے قبروں کے اوپر جو تھے قبے بنائے گئے تھے، اور اس گورنمنٹ نے اس کو یہ 60s میں انہوں نے ان سب کو شہید کیا۔ اور جب ان کو شہید کیا جانا تھا تو وہاں کا جو گورنر، جو وہاں ٹرکش حکومت تھی نا، تو وہ جانے سے پہلے ان کو تھا کہ یہ ایسا ہوگا، تو انہوں نے جانے سے پہلے اس کا پورے کے پورے نقشے بنا کے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دے دیے تھے۔ وہ نقشے آج بھی مدینہ منورہ میں لوگوں کے پاس موجود ہیں، نسل در نسل وہ نقشے آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جن کے پاس وہ نقشے موجود ہیں، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے یہ ساری باتیں۔ تو جب سعودی گورنمنٹ نے اس کے اوپر فتویٰ لے لیا کہ ہم اس کو گرا دیں گے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں انہوں نے بتایا جس حدیث سے وہ استدلال لے رہے تھے کہ قبروں کے اوپر قبے نہیں بننے چاہیے، تو انہوں نے اپنے سارے علماء کرام سے فتویٰ لیا۔ اب ان کو بڑا خطرہ تھا پاکستانیوں سے کہ پاکستانی جو ہیں وہ محبت میں بڑے شدید ہے، وہ یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے اپنا ایک جو تھا ایک اپنا نمائندہ بھیجا پاکستانی علماء کے پاس، پاکستانی علماء کے پاس آیا، اور پاکستانی تمام جو علماء کرام تھے انہوں نے اس کے اوپر میٹنگ کی کہ اب اس کو ہم کیا جواب دیں۔ تو نیکسٹ ڈے تھا، اس نے کہا کہ مجھے فتویٰ لکھ کے دیں کہ آپ لوگوں کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں تمام مسالک کے انہوں نے علماء کرام بنائے، کیونکہ پاکستان میں مختلف مسالک ہیں، تو وہ پورے جو پاکستانی جو کونسل تھی اس میں تمام مسالک کے علماء کرام تھے، اور وہ اگر ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف یہ ہے ہم کیا کریں، تو کہتے ہیں کہ ہم ساری رات ٹینشن میں تھے کہ اللہ ہماری صحیح طور پہ رہنمائی کرنا۔ تو پھر صبح کیا ہے کہ جب صبح اٹھے تو پاکستانی جو علماء کرام تھے انہوں نے میٹنگ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا، اتنا خوبصورت فیصلہ تھا، انہوں نے اس سعودی سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ جو چھت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر یہ پہلے دن سے تھی یا بعد میں بنائی گئی؟ تو اس کا اس سعودی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ چھت تو پہلے سے تھی نا، یہ چھت تو پہلے سے تھی نا، تو کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ پہلے سے کور تھا تو آپ اس کو کیسے ننگا کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس سعودی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں شہید کر سکتے کیونکہ ہمیں سب سے جو خوف اور خطرہ ہے وہ پاکستانی قوم سے ہے۔ تو پاکستانی قوم کی بھی اللہ کریم نے رہنمائی کی کس طرح سے کہ یہ جواب جو تھا ان کی طرف سے آیا، پھر اس کو شہید نہیں کیا گیا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں ہسٹری کی طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ جنازہ پڑھانے کے بعد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے آگے رکھا جائے، دروازے کے آگے، ٹھیک ہے، اجازت طلب کی جائے، اگر اجازت مل گئی تو پھر لے جایا جائے، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ رکھا گیا اور پوچھا گیا، جب بلند آواز میں صحابہ نے پوچھا تو دروازہ جو تھا وہ خود بخود کھل گیا۔
جب دروازہ کھلا تو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے ان کو اندر جو ہے وہ جگہ ملی، اور آپ دیکھیں کہ کیسے اس دوستی کا حق ادا ہوا کہ آج تک جب ہم جاتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو ساتھ ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ وہاں اس حجرے میں جو ہے وہ ایک جگہ باقی ہے جو حضرت سیدنا جو عیسیٰ جب وہ آئیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے، جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اسی دین محمدی کو ہی لے کر چلیں گے، اور پھر ان کو جو ہے اسی جگہ ان کی چوتھی قبر کی جگہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، یہیں پر ان کو دفنایا جائے گا۔ تو یوں حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کی جو دوستی تھی، ان کی جو محبت تھی، اس کا ان کو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا صلہ ملا۔ تو اللہ کریم جو ہے نا، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، یہ اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کچھ بھی کیا، اللہ اس کا احسان نہیں رکھتا۔ اللہ کی محبت میں خالص ہونا ہمارا کام ہے، خالص ہو کر عمل کرنا۔ بظاہر وہ عمل ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ چونکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کی خصوصی رحمت اس عمل کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر وہ عمل جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ جب وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ دنیا کو دکھاتا ہے، وہ ہے نا کہ جس سے اللہ پیار کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اپنی محفل میں، تو ایک شخص جو ہے وہ اندر آیا، تو آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا تو میں نے سوچا کہ یہ شخص کوئی تو ایسا عمل کرتا ہوگا نا جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، وہ اس کے گھر اس سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے گھر رہا، اس نے دیکھا وہ کچھ بھی خاص نہیں کرتا تھا، کام کرتا تھا دن بھر اپنی محنت مزدوری، رات کو آتا 5 نمازیں پڑھتا اور سو جاتا۔ تو وہ 1-2 دن اس نے قیام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ جس کے لیے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اور تو کچھ خاص عمل نہیں کرتا، لیکن میرے دل میں کسی امتی کے لیے بغض نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ وہاں پر جو مقبولیت ہے اس کا معیار جو ہے کچھ اور ہے۔ وہاں مقبولیت کا معیار صرف اور صرف اخلاص ہے، صرف اور صرف اخلاص۔ اور دل جو ہے نا، دل اس کی زمین ایسی ہے کہ اس کے اوپر یعنی یہ بڑی زرخیز زمین ہے۔ جیسے زرخیز زمین ہے نا، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خودرو پودے اگتے ہیں، جھاڑیاں اگتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں، زہریلے پودے اگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو پیاری سی زمین ہوتی ہے نا، اس کو کوئی ایسے نہیں چھوڑتا، اس کے اوپر فوری لوگ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اوپر کاشتکاری کرتے ہیں کہ یہ بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ تو مومن کا دل بھی بڑا قیمتی ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں، قلبی بیماریاں، جس میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پناہ مانگنی سکھائی۔ حسد کے بارے میں کتنی سخت حدیثیں ہیں کہ وہ مومن کے اعمال کو ہی کھا جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ آج حسد، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بیٹھ کے اپنے دل کا انالیسس کریں، ہم اپنے دل کو دیکھیں کہ اس میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے۔ کسی مومن کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہے تو وہ دیکھ کے دل میں تنگی کا احساس پیدا ہو، اسی کو حسد کہتے ہیں نا۔ تو وہ جب دل میں تنگی کا احساس پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اپنے کسی مومن بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھو تو فوراً ماشاء اللہ کہو کہ جو میرے اللہ نے چاہا۔ تو جب میرے اللہ نے چاہا اس کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو بات جب اللہ کی طرف چلی گئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ قل اللہ الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ تمام کی تمام جو ملکیت ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھوں میں ہے تو مجھے بتائیں ہم کیسے کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی انسان کسی کو ذلیل کر سکتا ہے؟ جو یہ کوشش کرتا ہے دراصل وہ اس کی کوشش کا وبال اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔
آج آپ دیکھیں کہ یہ وبال یہ پڑے ہوئے نا لوگوں میں، کس قدر بے قراری ہے، انگزائٹی ہے، پریشانیاں ہیں. تو وہ جو وبال کا پڑھنا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں وہ نظر آتا ہے، وہ ایک انویزیبلی کیا ہے، ہمارے قلب جو ہیں وہ سیاہ ہونے لگتے ہیں، دین کی باتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، اور پھر یہ آزمائش اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے. ہمیں اولاد کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا ہے کہ ہم نے اس جڑ کو تو پکڑا ہی نہیں، کہ وہ جڑ ہمارے اندر ہی تھی. وہ بغض، وہ ننھی سی جو ایک جب جو ہی ایک ننھی سی کیا کہنا چاہیے کونپل بھی اس دل کی زمین پہ زہریلی اگے نا، تو اس کو ہمیں اکھاڑ پھینکنا چاہیے، اسی وقت لاہور پڑھنی چاہیے. کیوں کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو میرا ذکر کرو، کہ اللہ کی طرف دھیان ہمارا لگا رہے. قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت کا مفہوم ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اس کے قلب پر، جو اس کو برانگیختہ کرتا رہتا ہے. اس آیت کو ہم سمجھیں. تو آج ہم اپنی طرف دیکھیں، دل میں ہر وقت بے چینی، بے قراری کتنی عام ہو گئی ہے. یہ اس بے چینی اور بے قراری اور انگزائٹی ہے نا، جس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، کتنا بھاگ رہے ہیں دنیا 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 کے پیچھے. ہماری یہ بھاگنے ہی ختم ہو رہے ہیں. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر ایک مل جائے گی نا سونے کی وادی مسلمان کو، تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا. تو یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. تو دوسری طرف ہم احادیث کو دیکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری یاد کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے اگر وقت نکالیں گے، وقت نکالنا پڑتا ہے نا. صبح سے شام تک ہم دیکھیں تو ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو تنہا ہونا پڑتا ہے اپنی ذات میں. یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے تنہا ہو کے بیٹھ جائیں، اپنے خیال کو تنہا کرنا پڑتا ہے. خیال کے اندر جو وسوسے، جو ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہمارا ذہن ہے نا، یہ خالی نہیں رہتا، اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نا. تو اس کو چیک کرنا کہ یہ کیا چل رہا ہے. اللہ نے تو کیا کہا ہے، وہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو شیطان ہے وہ اپنی سونڈ مومن کے قلب میں جمائے ہوئے ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ ہر وقت اس میں وسوسے. آج دیکھیں، آج وسوسوں کی باقاعدہ بیماری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انگزائٹی ہے اور بائی پولر ہے. یہ طرح طرح کی اس کو سائیکالوجی ہم نے رحمان کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چھوڑ دیا. نفل ہم 100 بھی پڑھ لیں لیکن اس میں رجوع ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں وہ 100 نفل کیا ہمیں فائدہ دے گا؟ جو رجوع اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ قیامت والے دن اعمال جو ہے وہ گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. تو کثرت کام نہیں آنی، نیت کام آنی ہے. تو نیت کا کیا کام ہے؟ نیت تو اپنی ہم نے خود ہی درست کرنی ہے. اس کے لیے اپنی ذات پہ محنت ہم نے خود ہی کرنی ہے. وہ کہیں سے نہیں، ہمیں کوئی آ کے نہیں سکھائے گا. تو یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں، تھوڑا سا ان کو ٹائم دے لیں، تو کرنے کے کاموں میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر چیک کرنا ہے، اپنی ذات پہ چیک کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. کیونکہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. ہم کہیں اور سے آئے ہیں، ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں. اور دیکھیں اسی دنیا کو سیدھا کرنے پہ زندگیاں لگا دی ہم نے. سیدھی نہیں ہوتی ہے. ہم سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، سارے مسئلے حل نہیں ہونے ہی نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ کیا ہے کہ ہماری دوڑ لگی ہے. یہ ایسے ہی چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کو، اپنے قلب کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ میں نے تم میں رسول بھیجا. آیت کا مفہوم ہے جو آیتیں پڑھتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. خالی قرآن کو پکڑ لینا ہمیں فائدہ نہیں دے گا جب تک صاحب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق پختہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس وقت وہ تزکیہ کرتے تھے، تو کیا آج تزکیہ کون کرے گا ہمارا؟
آج ان کی باتیں تزکیہ کریں گی، ان کا ذکر تزکیہ کرے گا، ان کی محبت تزکیہ کرے گی. تو یہ محبت جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس کے بارے میں کہا گیا نا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ اس کے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو پھر ہم مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو بات یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں جتنی بھی کر لیں، لفظوں کو پکڑ کے ہم لفظوں کے ساتھ کھیلتے رہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر کیا ہے، ان باتوں کے اندر کیا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے. اس کو پکڑ کے اس کو کہیں سنبھال کے رکھ لینا ہے اور ایک اپنی روٹین بنا لینی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کو دینا ہے، تھوڑا سا ٹائم تنہائی اختیار کرنی ہے. رات کو سونے سے پہلے تنہا ہونا ہے، چند لمحے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور پھر اللہ سے پوچھنا ہے کہ اے اللہ مجھے بتا، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی مجھے معاف کر دے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے میرے دل میں کوئی بدگمانی آئی تو اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ سے کس منہ سے معافی مانگیں گے، ہم خود دوسروں کو معاف نہیں کرتے. تو کہتے ہیں نا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے پہلے اس کی مخلوق کو معاف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کر سکیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ بے لوث ہو سکیں، اپنے دلوں کو بدگمانیوں سے پاک کر سکیں. ٹھیک ہے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج آپ کروائیے. ماشاء اللہ، بہت آپ نے ہمارا ایک قسم کا ایمان تازہ کر دیا.